اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں یہ کہ تم نماز قصر کرو، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈالیں گے جنہوں نے کفر کیا، بلا شبہ کافر تمہارے لیے کھلے دشمن ہیں۔ اور جب آپ ان میں موجود ہوں تو ان کے لیے نماز کھڑی کریں تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو، اور لازم ہے کہ وہ اپنا اسلحہ اٹھائے رکھیں، چنانچہ جب وہ سجدہ کر چکیں تو لازم ہے کہ وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں۔ اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، بس لازم ہے کہ وہ آ کر آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، اور وہ لازم ہے کہ اپنا سامان حفاظت اور اپنا اسلحہ اٹھائے رکھیں۔ وہ لوگ چاہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا کہ کاش تم اپنے اسلحے اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر ایک ہی بار ٹوٹ پڑے، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں بارش کی تکلیف ہو یا اگر تم بیمار ہو کہ تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم پوری کر چکو تو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو۔ پھر جب تم بے خوف ہو جاؤ تو نماز قائم کرو۔ بلا شبہ نماز ہمیشہ سے ایمان والوں پر ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، اور اس قوم کے تعاقب میں ہمت نہ ہارو۔ اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بلا شبہ وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے، اور آپ خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والے نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور آپ ان کی جانب سے جھگڑا نہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا جو ہمیشہ سے بہت خائن سخت گنہگار ہو۔ وہ لوگوں سے چھپنا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپنا چاہتے، حالانکہ وہ تو اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ رات کو ان باتوں کا جن سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا مشورے کرتے ہیں، اور جو بھی وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ان کی خاطر دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا، تو قیامت کے دن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کون جھگڑا کرے گا یا کون ان پر وکیل ہوگا؟ اور جو شخص کوئی برائی کرے، اپنی جان پر ظلم کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی درخواست کرے، وہ اللہ تعالیٰ کو بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا پائے گا۔